اندر جی آج جو ہے ایک بڑی اناؤنسمنٹ پاکستان گورنمنٹ نے کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ عورتیں اور انڈر ایج بچے جو 18 ایئر سے کم ہیں جو کہ 9 مئی کے میہم کے اندر شامل تھے ان کو اب ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا, ان کے کیسز جو ہیں سویلین کورٹس میں بھیجے جائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ تقریباً 102 کے قریب ایسے سسپیکٹس ہیں جن کو کہ پکڑا ہوا ہے مئی 9 کے میہم کے لیے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہی جو القادر یونیورسٹی کا وہ جو زمین کا کیس تھا اس کے لیے وہ نکلے تھے باہر اور کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, تو پھر اس میں لوگ باہر نکلے تھے اور کافی توڑ پھوڑ چیزیں ہوئی تھیں. تو اس سلسلے میں یہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آج بات کی جا رہی تھی. تو ویسے بھی انہوں نے کہا جی کہ جو کورٹس کے اندر بہرحال جو آرمی کورٹس کے اندر بھی اگر کسی کا کیس چلے گا تو وہ ٹپیکل ملٹری کی کورٹ نہیں ہوئے گی. وہاں پہ ان کو جو سسپیکٹس ہوئیں گے ان کو رائٹ ہوئے گا ٹو انگیج ود دیئر کاؤنسل آف چوائس, اپنی فیملی کو بھی مل سکیں گے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ٹرائی کر رہی ہے کہ عمران خان کو البتہ جو ہے ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم میں کچھ لوگ ابھی بھی کوئی شاید کوئی ایک دو کوئی سینسیبل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے اپوز کیا ہے اس ساری چیز کو. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جی اس نے آج ایک دوسری فیمیل جج جو ہے جسٹس مسرت ہلالی ان کو انڈکٹ کیا ہے اور انہوں نے اوتھ آج لیا ہے. ان کو اوتھ جو ہے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے, اور یہ پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا ہے ایز چیف جسٹس. تو یہ سیریمونی جو ہے آج سپریم کورٹ کے سیریمونی ہال میں ہوئی ہے. اس میں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان منظور عثمان عوان, سینئر ججز لائرز وہ بھی یہاں پہ تھے, اور پریزیڈنٹ عارف الوی نے ان کے لیے جو ہے فارملی اپوائنٹمنٹ کا دیا تھا, آرڈر دیا تھا. تو 17 جو سیٹیں خالی تھیں ٹاپ ججز کی ان میں سے اب 16 جو ہیں ان کے آنے سے فل ہو گئی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ ایک اور جو فیمیل جج تھیں ان کو عائشہ ملک, جسٹس عائشہ ملک جو تھیں لاسٹ ایئر ان کو جنوری میں انڈکٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے اوتھ لی تھی. اور اسی طرح کچھ اور بھی جو لیڈیز ہیں ان کو بھی اب ٹاپ جو ہے وہ اس پہ جج کی پوزیشن پہ لایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے پاکستان میں جسٹس طاہرہ سردار جو تھیں چیف جسٹس آف بلوچستان ان کو بھی لایا گیا تھا وہاں پہ. تو اب کافی خواتین جو ہیں ان کو جوڈیشری کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. اچھا جناب, ہم آپ کو ایک لیٹر دکھانا چاہتے ہیں. یہ جو بڑا شور ہنگامہ مچ رہا ہے نا کہ جی وہ بڑا جی جنا ہاؤس کے اوپر لڑائیاں تو جھگڑے ہوئے, تو جی یہ جنا ہاؤس تھا اس کو کیوں برباد کیا گیا, یہ ذرا ہم صرف آپ کو ایک تاریخ بتانا چاہتے ہیں. یہ لیٹر ہے جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ لیٹر دیکھیں آپ ذرا, وہ ہم لیٹر آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ لیٹر ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ جو جنا ہاؤس کے اوپر بڑی مارا ماری ہو رہی ہے. یہ لیٹر جو ہے یہ لکھا گیا ہے جنوری 1 1947 میں جب پاکستان ابھی بنا ہی تھا. آپ کو پتہ ہی ہے اگست میں جو ہے وہ بنا تھا 1947 میں, تو اس سے کچھ عرصہ پہلے جنوری 1 میں یہ لیٹر آیا تھا. اور اس میں جو ہے جناح صاحب نے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو گھر ہے پشاور کا, یہ جو جناح ہاؤس جس کو کہا جا رہا ہے, جس کا کہ ہاؤس نمبر ہے 53, اور یہ مجھے کیا مل سکتا ہے. تو اس وقت کے جو ملٹری تھی اس نے جناح صاحب کو کہا کہ نہیں آپ کو یہ ہم نہیں دے سکتے ہیں, اس لیے کیونکہ یہاں پہ تو یہ کینٹ کے ایریے میں ایز اے میس یوز کیا جا رہا ہے اور جو ہے اس لیے آپ کو یہ ہم نہیں دے پائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ جناح صاحب جو ہیں وہ اتنے اس وقت ظاہر ہے کہ بزی تھے, جنوری تھا اور اگست میں تو آپ کو پتا ہے تو کتنا وہ مشکل وقت تھا, تو جناح صاحب نے پرسیو ہی نہیں کیا تھا پھر اس کیس کو, انہوں نے رہنے دیا تھا. لیکن یہ لیٹر جو ہے جناح صاحب کے جو پرسنل پیپرز تھے جن کو کہ جناح فائلز کہتے ہیں, جناح پیپرز کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ لیٹر پڑا ہوا ہے. اور جس فائل میں یہ پڑا ہوا ہے اس فائل کا نمبر ہے فائل نمبر 757. تو جناح صاحب کو ہی نہیں دیا گیا تھا اس وقت. تو آپ کیا یہ جناح صاحب, بلکہ بعد میں جس وقت جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انڈر دس لیٹر, کیونکہ یہ جناح صاحب کی فائل میں تھا, تو فاطمہ جناح نے مانگنے کی کوشش کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے. تو ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا, تو ایوب خان صاحب نے ایک بندہ بھیج دیا تھا, یعنی چیپنس کی آپ حد دیکھیں, ایک بندہ بھیج دیا تھا فاطمہ جناح کے پاس اور ان کو کہا تھا جی تھوڑے بہت ان کو پیسے دے کے محترمہ کو چپ کراؤ. تو فاطمہ جناح اتنی ہارٹ بروکن ہوئی کہ انہوں نے کہا جی مجھے کوئی پیسے ویسے نہیں چاہیے, تھینک یو, وہ میرے بھائی کا گھر تھا, وہ میں صرف کہہ رہی تھی کہ آپ ہمیں دے دیں. تو اینی ویز تو یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں. تو اس وقت جی جناح ہاؤس تو جو ایکچوئل جناح ہاؤس ہے کراچی میں اس کا ذرا آپ حال دیکھیں, 2 فٹ وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور اس کا جو ہے اس جناح ہاؤس کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے
جو کہ کبھی جناح صاحب کو دیا ہی نہیں. یعنی کہ یہ ہم آپ کو ملٹری کا لیٹر دکھا رہے ہیں, وہ دیکھیں ذرا, وہ ملٹری والے کا سائن ہے, سگنیچر ہے اس کے اوپر جو ہے, وہ آپ دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, بڑی ریولیشنز ہوئی ہیں کل پاکستان کے اندر. جو فارمر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جو فارمر سپائی ماسٹر تھے فیض حمید صاحب, انہوں نے کچھ جو ممبرز آف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے ان کو زور دیا تھا چیف جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کو بچانے کے لیے. اور یہ انہوں نے ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ صدیقی صاحب جن کو کہ سیک کیا گیا تھا, تو اس میں انہوں نے چونکہ بڑی ایک ایکسپلوسیو سپیچ کی تھی فیض حمید صاحب کے خلاف, تو اس میں جو فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب تھے, اور اس کے اندر جو تھے جسٹس کھوسا بھی تھے اور گلزار احمد صاحب بھی تھے, تو اس میں ثاقب نثار صاحب کو کہا گیا تھا کہ بھئی تم یہ ہمارے بندے کے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہو, اس کا جو ہے ذرا خیال کرو. تو اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہیں ثاقب نثار صاحب, انہوں نے کہا جی مائی باپ بالکل میں خیال کروں گا, لیکن آپ جو ہیں جسٹس کھوسا جو ہے اس کو بولیں کہ اپنے آپ کو ریکیوز کرے اس بینچ میں سے, اور جو ہے ہم پھر آپ کی جو ہے جو آپ کی خواہشات ہیں ہم بجا لائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ نقوی صاحب جو ہیں فیض حمید صاحب کے بڑے قریب تھے, اور اس طرح کی باتیں تھیں. تو جناب جوڈیشری کے اندر وہ کہتے ہیں جی یہ کچھ ہوتا رہا ہے, اور یہ جو پھر نقوی صاحب ہیں یہ ہی واز امنگ 7 ججز جن کو کہ ٹاپ کورٹ کے لیے آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ ریز دی گئی تھی. اور لاہور ہائی کورٹ نے پھر ایک جو رولنگ آئی تھی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں وہ ہیڈ کریں گے بینچ کو, اور بہت سارے ریفرنسز جو آئے گئے تھے تو ان کے اندر پھر یہ باتیں جو ہیں چھپ کے آئی تھیں جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کل بات کی ہے. You are listening